السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، حاضرین اکرام اور میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ خوبصورت صورت، ویسے تو ہر صورت ہی خوبصورت ہے، پورا قرآن مجید ہی خوبصورت ہے، مگر ہر صورت کا ایک اپنا انداز بیان ہے اور اس کے معانی کا بیان، مطلب کا بیان اور ان احوال کا بیان الگ ہے۔ ہر صورت کا ہی بیان خوبصورت ہے، مگر جو چند ایک صورتیں ہیں جن کو آدمی تلاوت کرتا ہے اور ان کے معنی کے احوال کو جانتا ہے تو اس میں ایک اپنا ہی لطف اور مزہ ہے۔ جس طرح ایک سورۃ الرحمن، دوسرا سورۃ یاسین اور سورۃ الکہف اور سورۃ یوسف، سورۃ ابراہیم وغیرہ جو ہیں یہ اول آگے ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ پاک نے پرانی قوموں کے ذکر اذکار کیے ہیں، تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید میں واقعات کو بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے عبرت پکڑو، ان لوگوں کے قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم کو نصیحت حاصل ہو۔ تو آج ہم سورۃ یوسف کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سورۃ یوسف کو شروع سے لے کر آخر تک بیان کرنا تو اس وقت میں مشکل ہے، مگر ہم جو ہے ترتیب در ترتیب انشاءاللہ ہر جمعرات کو جو ہمارا یہ پروگرام یہاں پر سعودی عرب دمام کے اندر تشکیل پاتا ہے، ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز، ہم کوشش کریں گے کہ 4-5 نشستوں میں اس صورت کے جو اللہ تعالیٰ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، یعنی اللہ پاک جو اس قصے کو بیان کر کے مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بیان کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو یہ خواب بیان کیا، ابا جان مجھے رات کو خواب آیا ہے کہ میں نے رات کو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ کو 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند جو ہے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی یوسف علیہ السلام یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور کن کو بیان کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ پاک کے برگزیدہ بزرگوار اور پیغمبر و نبی ہے اس وقت کے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا تو میرے دوستو، آپ لوگ جو صاحب اولاد ہو، آپ لوگ جو صاحب ازواج ہو، صاحب اولاد ہو، صاحب اہل و اولاد اور صاحب علم بھی ہو، کہ جب کوئی بچہ خواب دیکھے اور ماں باپ قیاس کرے، قیاس کیسا کہ اس بچے کو اس کے بارے میں بتائیں، اور جب ان کو نظر آ رہا ہو کہ ہمارے بچے کا یہ جو خواب ہے، یہ جو عمل ہے، یہ دوسرے بھائیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچ کے بات کرتے ہیں؟ وہ یہی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو، میرے بیٹے کا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو۔ مگر یہ قیاس کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام۔ اور قیاس بھی کیسا فرماتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، او میرے پتر، او میرے سونیاں، انشاءاللہ جوانیاں مانے میرا یوسف، تو اپنے اس خواب نو
اپنے دوسرے پراواں دے درمیان بیان نہ کرنی، نہ کسے ہور دے نال اس دا ذکر کری۔ او میرے دوستا ذرا اس گل تے غور تے کر، اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام انہاں کو تے اپنے علم نبوت دی معرفت دے نال جان دے سن کہ وہ اپنے اندازے نو بیان کر دیندے۔ انہوں نے اپنا اندازہ تے بیان کر دیتا۔ انہوں نے کیا فرمایا، اے میرے بیٹے یوسف، میرا جو اندازہ ہے، میرا جو خیال ہے، وہ انہوں نے اپنے اندر ہی رکھا اور بیٹے کو نصیحت کی، اے میرا بیٹا، یہ جو تجھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کو اپنے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، احباب کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ خواب جو ہے میرے بیٹے کے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو، جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے وجہ بیان کی کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کو ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور گوارا نہیں ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو گھر کے اندر بھی بہت ساری افضلیت ملی ہوئی تھی کہ دوسرے بھائی یہ سوچتے تھے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اپنے سب بیٹوں کو چھوڑ کر کے اپنے اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ کا حقیقت ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے، آپ بھی دوست ہو، ماں باپ والے، بہن بھائی، بچے اولاد والے ہو، یہ بات تو سمجھتے ہو کہ جب ایک آدمی کے 5 بیٹے ہوں، یہ ظاہری سی بات ہے، یہ اللہ پاک نے دل کے اندر ایک عجیب سی محبت علیحدہ اس بچے کے لیے رکھ دی ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نظر ہمیشہ اس چھوٹے بچے کے اوپر ہوتی ہے جو چھوٹا سا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ماں باپ ہیں اس کو پیار کرتے ہیں، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی سوچ کو لے کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جو آپس میں قدورت بڑھنا شروع ہو گئی، ان کے آپس میں جو بغض، حسد و اناد پروان چڑھنا شروع ہو گیا، تو آخرکار انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت پروگرام بنایا، مگر اس پروگرام کا علم جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے، اگر یعقوب علیہ السلام اللہ علم غیب جانتے ہوتے تو ضرور ان کو پتہ ہوتا اور وہ یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بھیجتے۔ مگر دوستو، یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علم غیب نہیں جانتے، ہاں اتنا علم ضرور جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے پھر، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، او میرا بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے درمیان بیان نہ کرنا۔ مگر میرے دوستو، یہاں پھر یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھائیوں کو خبر کیسے ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ خواب کسی کو پتہ نہ چلے، اور یوسف علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ میرے باپ کی بات پوری ہو، یہ خواب کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو دوستو، یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ کسی پیغمبر کی مانی جاتی ہے، نہ کسی رسول کی مانی جاتی ہے، مانی اسی کی جاتی ہے جو اللہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، میرا اللہ رب السماوات والارض، جو 7 زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اور ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ پاک کا ہی چلتا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور کسی پیغمبر اور ولی و کتب و ابدال کا حکم نہیں چل سکتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات چاہے۔ ہاں اگر کسی سے تم دعا کراؤ تو اللہ پاک اس کی دعا کو تمہارے حق میں لکھ دے، تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے، یا اگر کسی پیغمبر نے دعا کی ہے تو یہ اس کا معجزہ ہے، اور اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دعا کروایا کرو، جو کسی بزرگ، بھائی، جوان، کسی دوست احباب کو اچھا نیک پاؤ تو سب سے اپنے حق میں جو ہے نا دعا کے لیے کہہ دیا کرو، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر نہیں کیا، مگر اللہ پاک نے ان کے بھائیوں تک یہ بات پہنچا دی۔ مفسرین میں اختلاف ہے، مگر کسی بھی طریقے سے ان کی والدہ سے یا ان کی دوسری والدہ سے، بنیامین کی جو یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ دوسری بھائیوں کی والدہ نہیں تھی، وہ ان کی دوسری ماں تھی،
یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی اولاد جو یوسف علیہ السلام کی تھی، ایک چھوٹی سی بہن اور ایک بھائی جن کا نام بنیامین تھا۔ بہرحال ان کے پاس خبر پہنچ گئی، انہوں نے پروگرام بنایا، یہ تو باپ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ ہم کو محبت نہیں دیتے، وہ اس یوسف کو محبت دیتے ہیں، ہر طریقے سے یوسف کی بات سنتے ہیں، وہ ہماری طرف سے غافل ہیں، ہم کو کچھ پریارٹی نہیں دیتے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کا کھاتا ہی ختم کر دو، اس دنیا سے ان کا ٹکٹ ہی کٹا دو، ان کو دنیا سے اٹھوا دو۔ تو 2-4 دن یعقوب علیہ السلام غم میں روئیں گے دھوئیں گے اور پھر چپ کر جائیں گے، اور آخرکار ہم کو بادشاہی ملے گی۔ مگر میرے بھائیو ایسا ہوا نہیں، یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ اللہ پاک نے ان کی کیسے حفاظت کی، اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اللہ پاک نے ان کو کیا 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 ان سے جو کروانا تھا وہ سب کچھ کروایا، اور کس چیز سے ان کو بچانا تھا اللہ پاک نے اپنے کرم و رحم سے ان کو بچایا۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم اگلی جمعرات کو دوسری نشست میں بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔